الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے. ایک مومن انسان کی اس ایمانی کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر ایک مومن اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے میں
اپنی ایمانی زندگی میں ایک بہتر کی بندگی کو بجا لاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک فرما بردار کے لیے یہ بات بہت مناسب حال ہوتی ہے کہ وہ جس کی فرما برداری کر رہا ہے اس کی نافرمانی نہ کرے۔ جب ایک صاحب ایمان اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے لگتا ہے پہلے سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صاحب ایمان کو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے قرب کا احساس ہونے لگا ہے۔ قرب الہی کا احساس مجھے حرام کی کمائیوں سے رکنے میں مدد کرتا ہے۔ قرب الہی کا احساس مجھے بے حیائی کے ارتکاب سے رکنے میں میری مدد کرتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا احساس مجھے اللہ کی نافرمانی سے رکنے میں میری مدد کرتا ہے، اور یوں میں رفتہ رفتہ احساس قرب الہی کی وجہ سے اپنے اللہ کی بندگی میں وہ مقام پانے والا بن جاتا ہوں جسے اللہ اپنا بندہ ہونے کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جب کسی عبادت گزار کو یہ ملتا ہے۔ جس بندے کو اللہ اپنا بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرماتے ہیں، اس کی صرف دنیا کی ضرورتوں کو اللہ پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی اللہ پورا فرماتے ہیں، اور ہر قدم پر اپنے بندے کی عزت اور اپنے بندے کی توقیر معاشرے میں پہلے سے زیادہ کرواتے ہیں۔ جسے قرآن مجید میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی بشارت کے ذریعے نمایاں کیا گیا کہ تم ہی معزز ہو اگر تم اپنے ایمان کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہو، تو اس بات کی میں اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ہر حال میں عزت تمہاری ہی ہوگی اور کسی کی عزت نہیں۔
پالنے والا تو اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا پالن ہار رب العالمین اللہ ہے. اللہ کے سوا تو کوئی پالنے والا نہیں. جسے خود بھوک لگ جائے وہ کسی کو کیا پال سکتا ہے؟ جسے خود پیاس ستاتی ہو وہ، جو تھک جاتا ہو وہ کسی کو کیا پال سکتا ہے؟ جو کبھی بچہ ہے وہ رب نہیں ہوتا. جسے چکمہ دیا جا سکے وہ رب نہیں ہوتا. رب تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جس کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا، جس کو کوئی نیند نہیں آتی، جس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، جس کو کوئی کمزوری نہیں آتی، جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، جس کو دنیا کی کوئی شے، جس کی نگاہوں سے دنیا کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے. رب تو اس کو کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا دوسرا اور کوئی نہیں. وہ تو اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب رب بن کے کائنات کو چلاتا ہے تو چور وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں، ڈاکو وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں، بے حیا انسان وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دینے والے وہ بھی اس کی ربوبیت سے پل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نافرمان بھی پل رہے ہوتے ہیں، پیغمبروں کے گستاخ وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں، حرام کی کمائیاں کرنے والے وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں، والدین کے گستاخ وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ جب میرا اللہ رب بن کر پالتا ہے تو وہ اپنے پالنے کے انداز میں پلنے والوں کو عزتیں دینے کا وعدہ نہیں کرتا، اطمینان دینے کا وعدہ نہیں کرتا، عافیت معاملات میں دینے کا وعدہ نہیں کرتا، انجام میں موت کے بعد محشر کے میدان میں بہتر انجام کا وعدہ نہیں کرتا. لیکن جن کو پالتے ہوئے اپنی توحید کی روشنی اور اپنے پیغمبر کی سچی غلامی عطا کر کے اپنے قرب کا احساس عطا کرتا ہے، انہیں صرف پالتا نہیں بلکہ انہیں زندگی کے ہر لمحے میں سنبھالتا بھی ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اور ان کے انجام میں ان کی کامیابیوں کی انہیں ضمانت بھی عطا کرتا ہے. ظاہری بات ہے انجام اسی کا بہتر ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اپنے اللہ کی فرما برداری کا تسلسل موجود ہو. اگر اللہ کی فرما برداری میں تسلسل موجود نہیں ہے
اور انجام کی بہتری کی توقع یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں ایک مومن کی زندگی میں تسلسل کا ہونا اسے رب کی طرف سے اس خوشخبری کا مستحق بناتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ تسلسل اللہ کی فرما برداری کا ایک مومن کی زندگی میں ہر حال میں ہونا چاہیے۔ نماز ایک بندے کی اپنے معبود سے تعلق کے ساتھ تسلسل کا ایک ذریعہ ہے۔ روزانہ ایک ہی کام جو روز کرتا ہوں وہ روزانہ کرتا ہوں، تسلسل کا مظاہرہ ہے، اور مجھ سے تقاضا ہے کہ میں اپنی بلوغت سے لے کر اپنی موت تک اپنے رب کی یاد کے اس تسلسل کو نماز کی شکل میں قائم رکھوں، یہ جاری ہے۔ روزانہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کروں، بار بار دن میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شراکت سے پاک ہونے کا اقرار کروں، اللہ کی عظمتوں کا اقرار کروں، اللہ کی شان کی بلندیوں کا اقرار کروں، بار بار اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیکوں، دن کی روشنیوں میں اس کے سامنے جھک جاؤں، دن ڈھلنے لگے اس کے سامنے جھک جاؤں، دن مزید ڈھلنے لگے پھر اس کے سامنے جھک جاؤں، سورج غروب ہونے لگے پھر اس کے سامنے جھک جاؤں، اس بے چینی میں کروٹیں بدلوں اور وقت پر اٹھوں، اور اٹھ کر پھر ابھی اندھیرے اور روشنی کی آنکھ مچولی ہو، اس وقت میں پھر اپنے رب، ساری کائنات تیری سوالی ہے، سوالوں کو پورا کرنے والا تو ہے، ایاک نعبد۔ یوں سمجھیے جیسے معبود کے ہاں یہ تقاضا نظر آتا ہے کہ عبادت گزاروں کو اگر میری حمایت اپنی زندگی میں چاہیے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں میری عبادت کا تسلسل جاری رکھے، تو میں اللہ انہیں اپنی حمایت عطا کروں۔ کبھی کبھار کی یاد کرنے والے میری حمایت کے مستحق نہیں، یہ ہے اصل میں بات۔ کبھی کبھار مجھ سے بات کرنے والے یہ میری حمایت کے مستحق نہیں ہے، ایسے لوگ جو کبھی کبھار میری طرف متوجہ ہوں اور اکثر ان کی زندگی میری فرما برداری سے غفلت میں، نافرمانی میں گزر رہی ہو، ایسے لوگ وہ ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد۔ یہ دنیا میں بھی دلدل میں پھنستے جاتے، آخرت میں بھی یہ رسوائی کا نشان بنیں گے۔ ان کی دولت ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے سماجی تعلقات جن کو انہوں نے میرے
حکموں کے مقابلے میں مقدم رکھا، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ برادری جس کو یہ چمٹے رہے میرے حکموں کے مقابلے میں، ہم کیا کریں ہم کیا کریں، وہ برادری قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ وہ رشتہ دار جن کی ناراضگی کے ڈر سے انہوں نے میرے حکموں کی نافرمانی کی، وہ قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ بیٹا جس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری نافرمانی کی، وہ بیٹا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ وہ دنیا دار جن کی چاپلوسی میں انہوں نے مجھے خفا کیا اور ناراض کیا، وہ دنیا دار چودھری اور سرمایہ دار اور وزراء، یہ قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، جو کچھ تم نے اپنے لیے دنیا میں اکٹھا کیا ہوگا، اے سونا چاندی کوٹھیاں کاریں، فلانا جرنل، فلانا وزیر، فلانا ملک میں میرا دوست، فلانے گاؤں میں میرا تعلق والا چودھری، فلانے شہر میں میرا فلانا تاجر واقف، جو تم نے اپنی فرینڈ لسٹ بنائی ہوئی ہے، ترکتم، سب کچھ تم چھوڑا ہوگے، ما خولناکم، جو کچھ تم نے اکٹھا کیا ہوگا سب چھوڑا ہوگے، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ موت تمہیں دنیا میں نہیں رہنے دے گی، موت کے بعد تم دنیا کے جہان سے آگے، برزخ کا جہان ہے، وہاں پہنچ جاؤ گے، موت تمہیں آگے لے جائے گی، دنیا کا جہان پیچھے رہ جائے گا، وراء ظہورکم، تمہارے پیچھے رہ جائے گا۔ کوٹھیاں پیچھے رہ جائیں گی، تعلقات پیچھے رہ جائیں گے، اسباب پیچھے رہ جائیں گے، باتیں، منصوبے، پروگرام سب پیچھے رہ جائیں گے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور کچھ مذہبی طور پہ حماقتیں کرنے والے لوگ جنہوں نے یہ حماقت کر رکھی تھی کہ ہمیں شاہ صاحب بچا لیں گے، ہمیں پیر صاحب بچا لیں گے، ہمیں فلاں بزرگ ان کی محبت ہمیں پار لگا دے گی، باوجود اس کے کہ ہم اللہ کے نافرمانی کیوں نہ ہوں۔ جو اللہ کی نافرمانیاں اس امید پر کرتے رہے کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لیں گے، ہمیں فلاں ولی بچا لیں گے، ہمیں فلاں نبی بچا لیں گے، وہ سن لے، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، ہم تمہیں باخبر کر رہے ہیں قرآن کی اس روشنی کی شکل میں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم معاشر کے میدان میں بالکل اکیلے، بالکل تنہا، کوئی تمہارا سفارشی تمہارے ساتھ نہیں ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں۔ اب کیا بنے گا؟ اب کیا بنے؟ وہاں پھر مجرم جب مشکل حالات میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ پیچھے جانے کا موقع دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں اور پھر تیری حکموں کی فرما برداری بجا لائیں، تو جواب آئے گا یہ آرزو اب ممکن نہیں ہے، یہ آرزو اب ممکن نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی بے بسی، بہت بے بسی کا عالم ہے۔ لہذا جنہیں محشر کے میدان میں میری حمایت چاہیے، جملہ غور سے سنیں، آج میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کے حج کے حوالے سے بتاؤں گا، تربیت بھی یہ اسی کی بنیادیں ہیں۔
جنہیں میری حمایت چاہیے، جنہیں میری مدد چاہیے، جنہیں مشکل میں میرا ساتھ چاہیے میں اللہ کا، جنہیں اپنے لقموں میں میری جناب سے برکت چاہیے، جنہیں اپنے معاملات میں رکاوٹ کا خاتمہ چاہیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ آگے بڑھ کے ان کی زندگی میں ان کی حمایت کروں اور ان کی مدد کروں، جن کو یہ آرزو ہے، ان سے میں اللہ کا ایک تقاضا ہے کہ وہ میری یاد میں تسلسل کا مظاہرہ کریں، لگ جائے تو پھر لگ جائیں، پھر اذکر اللہ ذکرا کثیرا، پھر وہ میری یاد سے، یہ ہے بنیاد۔ اس لیے آپ دیکھیے ارکان اسلام جن 5 رکنوں کو کہا جاتا ہے، ان میں تمام ارکان کی ادائیگی میں سوائے حج کے، سوائے حج کے، یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ جس بندے نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ اس نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے تو پھر اپنی موت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تسلسل، ایسا نہ ہو، غور سے سنیے بات، ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، بچپن میں جب جوانی آئی تو زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے میچ ہی نہیں کرتی، جب شادی کرنے لگا تو خوشیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مناسبت ہی کوئی نہیں رکھتی، جب غمیوں کا سامنا کرنے لگا تو ایسے ایسے اعمال کرنے لگا جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، جب دکان پر بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، جیسا بے ایمان کافر تاجر ایسا یہ، تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اس نے خوشیوں میں یہ نمایاں کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا، اس کے غم لا الہ الا اللہ، اس کی تجارت لا الہ الا اللہ، اس کی چال لا الہ الا اللہ، اس کی ڈھال لا الہ الا اللہ، اس کی بچوں کی تعلیم و تربیت میں لا الہ الا اللہ، اس کی جوانی میں لا الہ الا اللہ، اس کی شادی میں لا الہ الا اللہ، اس کے معاملات میں لا الہ الا اللہ، اس کے اخلاقیات میں لا الہ الا اللہ، عبادات میں لا الہ الا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ لا الہ الا اللہ، تسلسل کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ وہ بات آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اس پہ توجہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا تو بس ختم، فرضیت ساقط ہو گئی، نہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ادخلوا فی السلم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ
اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر کیفیات کو لے کے، اور ایسے نہیں کہ جو بات اپنی مرضی کی آپ کو شامل کر لو. کوئی زندگی کا لمحہ تمہارا اسلام کی جو اپروچ ہے اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تسلسل کیا ہے؟ تسلسل. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. اللہ اللہ. اگر ایک آدمی نے قول لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ اللہ کی فرما برداریوں میں کوتاہی برتتا رہا، شرک نہیں کیا، اللہ کی فرما برداریوں میں کوتاہی کرتا رہا، شرک نہیں کیا، شرک یعنی توحید کی بات کو اس نے اللہ کی توحید کے عقیدے کو اپنے دل اور دماغ پر قائم رکھا، تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ کا قول و اقرار بالآخر سزاؤں کو قیامت کے دن بھگتنے کے بعد بالآخر دخل الجنہ. وہ جو سرکار جو عالم کا فرمان گرامی ہے، بڑا مشہور ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شرک اگر نہیں کیا، قول لا الہ الا اللہ موجود رہا، خرابی نہیں کی، نافرمانیاں دیگر ہوتی رہی، ان کی سزا بھگتے گا، تو پھر بالآخر لا الہ الا اللہ کی سچائی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. لیکن کو مذاق ہے سزائیں بھگتنا. اللہ اللہ. اللہ کریم ہم سب کو محشر کے میدان میں سختیوں سے محفوظ و معمون فرمائے. تو پھر توحید ساری زندگی اپنے معاملات میں نظر آنی چاہیے. رشوت دینے والا مجھے رشوت دے، بہت بڑا پیکج کوئی دے دے، میں ٹھکرا دوں، میں بولیے کیا کروں؟ جب میں بہت بڑا دل کش اور دل فریب پیکج رشوت کا اسے میں ٹھکراؤں، تو دیکھنے والی آنکھیں فوراً کہیں یار اس بندے نو رب تو بڑا ہی ڈر لگتا ہے. یہ ہے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو ماننا. یہ نہیں لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر کھائی جاؤ. چند دن پہلے ایک دوست کے ہمراہ میں سفر پہ تھا، تو مجھے کہنے لگا فلاں صاحب نام لیے. شاہ صاحب میں حیران ہوتا ہوں، ہاتھ میں ان کی تسبیحیں ہیں، اذان ہوتی ہے تو فوراً کہتے چلو جی نماز پڑھیے چل کے، بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن شاہ جی میں خود گواہ ہوں، کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ رشوت کے بغیر نہیں کرتے، نماز پابندی سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز پوری پابندی سے، رشوت بھی پورے شوق اور ذوق سے، ہاتھ میں تسبیحاں. زبان سے کہہ بھی دیا، علامہ نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تو لا الہ الا اللہ اقرار توحید، اس کا تسلسل زندگی میں نظر آئے تو میں اللہ کی حمایت کا مستحق بنتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آگے آ جائیے. نماز
اب نماز ارکان اسلام میں سے وہ رکن ہے جو زندگی میں جب تک عقل ٹھیک ہو، بے ہوشی نہ ہو، جتنا مرضی کمزوری اور بڑھاپا آ جائے، نماز کی فرضیت ساقط ہی نہیں ہوتی۔ شروع کی تھا 11-12 سال کی عمر میں ایک مسلمان بچے نے نمازیں پڑھنا، زندگی بھر معمولات زندگی کے یہ ہو گئے کہ اس نے 5 وقت اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، جھکتے رہنا ہے، ہر حال میں جھکتے رہنا ہے، حتیٰ کہ موت کی آغوش میں جا رہا ہے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے چلا گیا۔ یہ تسلسل متقاضی ہے۔ میں اللہ کی طرف سے اگر عبادت میں یہ تسلسل نمازی کی طرف سے رہا تو میں اللہ ایسے نمازی کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب زکوٰۃ لے لیجیے، تیسرا پلر، the third pillar of Islam، زکوٰۃ، ایتاء الزکاۃ۔ شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اگر ایک آدمی زکوٰۃ کا فریضہ جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرتا ہے تو یہ وہ مومن ہوتا ہے جس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، صاحب النصاب۔ صاحب النصاب وہ ہوتا ہے جس کی اپنی زندگی میں موجود مکان، گاڑی استعمال کی، برتن استعمال کے، کپڑے استعمال کے، ضروریات زندگی میں جو چیزیں شامل ہیں ان سے زائد اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی برابر مالیت اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس پر پورا سال بھی گزر جائے، یا 52.5 تولے چاندی، فقہا نے 2 معیارات مقرر کیے ہیں، یہ اگر ضروریات زندگی سے زائد اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اپنے کل مال کا، اپنے زائد مال کا جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس پہ ملک ہے، اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ فرضی صدقہ ہے، وہ غرباء و مساکین اور ایسے ضرورت مندوں میں جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن ہیں وہ مومن، مشرک نہ ہو، ہیں وہ، یاد رکھیں فرضی صدقہ زکوٰۃ ایسے بندے کو دی جائے گی جس کا ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، اب ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا اگلے سال اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کہ فرض ختم ہو گیا؟ سال آئے پھر زکوٰۃ ادا کرے، اس سے اگلا سال آیا پھر زکوٰۃ ادا کرے، اس سے اگلا سال آیا پھر، جب تک زندگی میں وہ صاحب النصاب رہے تب تک اس نے بار 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 زکوٰۃ ادا کرنی۔ عبادت میں تسلسل، عبادت میں تسلسل، بار بار اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اگر ایک زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زندگی میں ہر بار زکوٰۃ کی ادائیگی کو برقرار رکھتا ہے تو میں اللہ اس کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنے فرضی صدقوں کو ادا کیا، میں اللہ ان کے مال میں اتنی برکتیں دینے کا وعدہ کرتا ہوں جو ان سے شمار کبھی نہیں کی جا سکتی۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، بہت برکتیں، وہ بھی میری حمایت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ والے عمل کی عملی عبادت میں تسلسل کا مظاہرہ کیا۔ آگے آ جائیے، جہاد۔
ہے کیا آ گیا؟ جہاد. تو کیا جب ایک مومن کی زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے جس میں اسے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہو کفر کے مقابلے میں، وہ کرے. اور جب ایک بار کر لے، غازی بن جائے، اگلی بار جہاد کی ضرورت ہے تو وہ کہے میرے اوپر تو فرض نہیں رہا، میں نے تو جہاد کر لیا. ایسے تو نہیں ہوگا. جب تک جینا ہے، جب تک ایک مومن نے جینا ہے، یاد رہے یہ بات، جب تک ایک صاحب ایمان نے جینا ہے، اس نے کفر کے مقابلے میں بطور مجاہد کے اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے. جب تک ایک مومن نے جینا ہے، اس نے شرک کے مقابلے میں جہاد ادا کرتے رہنا ہے. جب تک ایک مومن نے جینا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں برسر پیکار مجاہد بن کے کھڑے رہنا ہے. جہاد ساکت نہیں ہوتی اس کی فرضیت کبھی بھی زندگی میں. ہاں، جو لوگ اپنی عملی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ پہ عمل پیرا نظر آئے، ہر حال میں وہ جہاد فی سبیل اللہ پر عمل پیرا نظر آئے، وہ میری حمایت کے حقدار ہیں. اس لیے میں اللہ یہ کہتا ہوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں اس عمل جہاد کو جاری رکھا، میری نافرمانی کے مقابلے میں ڈٹے رہے، میرے بندے بن کے قائم رہے، میرے نبیوں کے تابعدار بن کے اپنی راہ حق پر قائم رہے، وہ یاد رکھے وہ میری حمایت کے مستحق ہے. میں اللہ ایسے محسنوں کی ہر صورت میں مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن پانچواں رکن وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس پہ عجیب آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ حج وہ ارکان اسلام میں عبادتوں میں سے وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی میں تسلسل کا تقاضا شریعت نے نہیں کیا. توحید تسلسل، چھوڑنی نہیں. نماز تسلسل، چھوڑنی نہیں. زکوٰۃ تسلسل، چھوڑنی نہیں. جہاد تسلسل، چھوڑنا نہیں. لیکن حج، جس بندے کو زاد راہ یعنی رستے کی پروٹیکشن، محفوظ رستہ مل جائے، عقل ہو، بالغ ہو، اور اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضروریات زندگی سے فاضل رقم اس کے پاس موجود ہو، اسباب اس کے پاس موجود ہو، معیار وہی ہے صاحب النصاب ہو. کیا ہو؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے پر کیا ہو جاتا ہے؟ حج فرض ہو جاتا ہے. جس بندے پر حج فرض ہو گیا، اس نے حج ادا کر لیا، تو اس کے حج کی ادائیگی کے بعد اگر آئندہ زندگی میں وہ صاحب النصاب رہا، راستے پر امن رہے، تو اس کے ذمہ حج دوبارہ کرنا فرض نہیں ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے. تو کیا قوت ہے حج کے اندر؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. دونوں باتیں، پورا پیکج. جو کوئی بندہ
حج پہ جانے کے اسباب مہیا اس کے پاس ہو جائیں، آنے جانے کا خرچہ، ضروریات زندگی سے زائد جس کے پاس موجود ہو وہ سن لے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کے ذمے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جی دولت پاس موجود ہے، دنیا جہان کی سیروں پہ چلا ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے دنیا کی سیر و سیاحت پہ لگانے والا ایمان کا دعوے دار لگائے۔ سیر و سیاحت پہ جانا وہ ممنوع نہیں ہے، حلال کمائیوں سے جانا چاہتا ہے تو جائے، جائے سیر و سیاحت کرنے والا جائے سیر و سیاحت کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر اس نے سیر و سیاحت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا سفر نہ کیا اور وہ مر گیا، اس کو موت آ گئی، حج کی فرضیت ہوتے ہوئے اس کو موت آ گئی، تو میرے مرشد نے فرمایا ماتا، وہ بندہ مر گیا اللہ اللہ ایسے جیسے کوئی مجوسی مر گیا۔ جو بندہ حج کی فرضیت اس پہ لازم ہو گئی، حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، اگر وہ مر گیا تو میں محمد کی طرف سے وہ مجوسی ہو کے مر گیا، وہ یہودی ہو کے مر گیا، جیسے کوئی یہودی مرا ویسے یہ بھی مر گیا، جیسے کوئی عیسائی مرا ویسے یہ بھی مر گیا، جیسے کوئی مجوسی مر گیا ویسے یہی مر گیا۔ ہاں حج کی فرضیت اس پہ اس سے ساقط نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حج ادا نہ کر لے۔ ہاں جب اس نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد حج کر لیا، حج کا کیا معنی؟ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ بولیے جی، کیا کر لیا؟ اللہ کے گھر کی لغوی معنی اس کا حج کا ہے القصد، ارادہ جی، لیکن شرعیت کی اصطلاح میں حج کس کو کہتے ہیں؟ جی وہ ارادہ کرنے والا مومن جس نے ایام مخصوصہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا اور وہاں کچھ مخصوص افعال کرنے کا ارادہ کیا، جی میں مینا میں جاؤں گا، میں عرفات میں جاؤں گا، میں مزدلفہ میں جاؤں گا، میں شیطانوں کو کنکریاں ماروں گا، میں قربانی کروں گا، میں سر کے بال منڈواؤں گا، میں اللہ کے گھر کے چکر لگاؤں گا، میں صفا مروہ کی دوڑے کروں گا۔ جس نے ایسے ارادہ کیا وہ حجی ہونے لگا، جس نے اس ارادے سے اللہ کے گھر کا سفر کیا جی فلا رفسا، کوئی کھلی بے حیائی نہیں کی، ولا فسوقا، کوئی خفیہ بے حیائی نہیں کی، ولا جدال فی الحج، اور اس نے اپنے سفر حج کے دوران کوئی لڑائی نہیں کی، جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے کو بگاڑا نہیں ہے، صبر سے رہا، حوصلے سے رہا جی، ہر سچی حاجی کی خدمت کرتا رہا، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی
تب بھی خاموش رہا. لا جدال فی الحج، جس نے وہاں جا کے لبیک کی صدائیں لگائی، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں اپنی کاروبار کو چھوڑ کے آج تیرے گھر میں حاضر ہو گیا. اللہ میں اپنی اولاد کو وطن میں چھوڑ کے آج تیرے گھر میں حاضر ہو گیا. اللہ میں دولت چھوڑ کے آج تیرے گھر میں حاضر ہو گیا. اللہ میں اقتدار چھوڑ کے آج تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا. اللہ میں دنیا کی لذتیں چھوڑ کے آج تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا. اللہ اعلیٰ پوشاکیں چھوڑ کے دو چادریں باندھ کے میں تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا. سر پہ کپڑا اتار کے تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا. جی اپنے پاؤں کو نمایاں کر کے تیرے در پہ حاضر ہو گیا. اپنے بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی نہیں کرتا. جی جسم سے پسینہ بھی آ رہا ہے، خوشبو نہیں لگاتا. جی میں اس حالت میں تیرے دروازے پہ آ گیا اور میں دہائی دے رہا ہوں، لا شریک لگا. اللہ میں اعلان کرتا ہوں تو اکیلا حاجت روا، تو اکیلا مشکل کشا، تو اکیلا عالم الغیب، تو اکیلا بیٹے دینے والا، تو اکیلا بیٹیاں دینے والا، تو اکیلا بگڑیاں بنانے والا، تو معبود برحق ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لگا، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لگا. اللہ تعریفوں کے لائق تو اکیلا، اللہ احسان کرنے والا تو اکیلا، کوئی تیرا شریک نہیں ہے. کوئی نبی تیری ذات و صفات میں شریک نہیں ہے، کوئی ولی تیرا شریک نہیں ہے، کوئی عبادت گزار تیرا شریک نہیں ہے. دنیا کا کوئی فرد مخلوق میں سے تیرا شریک نہیں ہے. لا شریک لگا. جو بندہ یونس نے حج کیا وہ واپس آیا، حج سے واپس لوٹا، اپنے گھر میں پہنچا، تو میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں وہ گناہوں سے یوں پاک لوٹا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک آتا ہے. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. جی ایک قرب کی محنت ہو رہی ہے. جی جی سبحان اللہ اللہ. جی سبحان اللہ 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 اللہ. جی اپنی دنیا میں یہاں اپنی معمولات زندگی میں پاکستان میں رہنے والا مومن اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں نمازی بنا ہوا تھا. جب اذان ہوتی مسجد میں آ جاتا، اللہ اکبر دعائیں دیتا. سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا جی جی خود اقرار کرتا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ خود اقرار کرتا اللہ تو شریکوں سے پاک، اللہ تو، یہ خود کا اقرار تھا نمازی کا. اللہ اکبر اور پھر پڑھنے لگ جاتا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اللہ. جی میرا اللہ میں اس بات کا اقرار خود سے کرتا رہا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی، یہ میں خود سے اقرار کرتا رہا. جی جی خود سے اقرار کرتا رہا لیکن لوگوں کو منوانے کا ماحول نہیں بن رہا تھا، لیکن لوگوں کو منوانے کا ماحول نہیں بن رہا تھا. اللہ اللہ. جی جی
دل میں خواہش جنم لے دی تھی کہ میں شور مچاؤں کہ معبود کے اللہ ماحول نہیں بن رہا تھا. اللہ اللہ میں نے زکوٰۃ ادا کی, میں نے ادائیگی ہے زکوٰۃ سے, یہ دہائی دی کہ مال میں برکتیں دینے والا اکیلا اللہ. میں تیری توحید کا اقرار کرتا رہا کہ معبود اکیلا اللہ. میں دکان پہ بیٹھا ہوا حرام کے لقموں سے بچتا رہا, عملاً اقرار کرتا رہا کہ معبود اکیلا اللہ. میں والدین کی خدمت کرتا رہا, عملاً اقرار کرتا رہا کہ معبود اکیلا اللہ. میں پڑوسی کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہا, عملاً اقرار کرتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں مشکلوں میں پھنس کے تجھے پکارتا رہا اور اقرار کرتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں بیماری میں تجھ سے مانگتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں دکان پہ تجھ سے مانگتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں مکان میں کہتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں بند کمروں میں کہتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں حجروں میں کہتا رہا معبود اکیلا اللہ. میں سفر میں کہتا رہا معبود اکیلا اللہ. لیکن ایک میں تھا اور تو تھا, میں کہنے والا تو سننے والا, کوئی دوسرا نہیں سن رہا تھا. شوق یہ پل رہا تھا کہ میں دہائیاں ڈالوں, او غیر اللہ کے پجاریوں سن لو, یہ تمہارے معبود جھوٹے معبود ہے, سچا معبود اکیلا اللہ. یہ شوق پل رہا تھا جی اللہ اللہ, یہ شوق پل رہا تھا کہ معبود اکیلا اللہ 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 اللہ. جب یہ شوق پلتے پلتے اللہ اللہ تھی اس حالت پہ پہنچا جب تو نے میرے شوق کو میری حقیقی آرزو سمجھا تو تو نے مجھے میرے شوق کو پورا کرنے کے لیے حج پہ بلا لیا. کہاں بلا لیا جی اللہ اللہ. میرے شوق کو پورا کرنے کے لیے مجھے حج پہ بلا لیا. میں نے 2 چادریں باندھ لی, میں نے اپنا سر ننگا کر لیا اللہ اللہ, اور میں تجھ سے باتیں کرنے لگا اونچی اونچی آواز میں. میں دہائیاں دینے لگا, اپنے گھر سے نکلا تو دہائی دینے لگا لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. اللہ میں حاضر ہو گیا, تو طاقت والا میں کمزوری والا, تو اپروچوں والا میں کمزوریوں والا, تو عزتیں دینے والا میں عزتیں مانگنے والا, تو علم دینے والا میں علم مانگنے والا, تو رزق دینے والا میں رزق مانگنے والا, تو بیڑے پار لگانے والا میں مانگنے والا, تو صحت دینے والا میں مانگنے والا, تو اولادیں دینے والا میں مانگنے والا, تو خوشیاں دینے والا میں مانگنے والا, تو غموں کو ٹالنے والا میں مانگنے والا, تو ڈوبتے ہوئے کو سہارے دینے والا میں مانگنے والا. لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ جی جی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ جی. تو حج میں اللہ کی توحید کی آواز کو اور اونچی آواز پہ کر کے اس کو پیش کرنا ہے, دہائی دینی ہے, کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ جی جی. پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان مختلف قدوں کے, مختلف رنگوں کے, مختلف شکلوں کے, مختلف تہذیبوں کے لوگ جی جی اللہ اللہ ایک جگہ میدان عرفات میں اکٹھے ہو گئے ہیں. لاکھوں مسلمان وہاں اکٹھے ہو کے سارے دہائی ڈالتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے, شریکوں سے پاک اکیلا. سبحان اللہ
جی جی اللہ اللہ، دو چادریں باندھی، سبحان اللہ۔ چونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، یعنی ایسا حج کرنا جس میں حج کرنے والا صرف احرام حج کرنے کی نیت سے باندھے، اس میں عمرہ شامل نہ ہو، ایسے حاجی کو کہتے ہیں مفرد حاجی۔ اس نے احرام باندھا ایام حج میں صرف حج کرنے کے لیے، اس نے پھر عمرہ نہیں کرنا ہوتا، اس نے جب تک اپنا سر کے بال 10 ذی الحج کو رمی اور قربانی کرنے کے بعد کٹوا نہیں لینے، اس نے اپنی احرام کی چادریں کھولنی نہیں ہوتی، اور احرام کی پابندیوں سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ یعنی چادریں کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ چادریں احرام کی حالت میں کھول ہی نہیں سکتا، احرام کی حالت میں چادریں بدلی بھی جا سکتی ہے، اگر ان پہ کوئی ایسی کوئی چیز لگ جائے، کوئی آلائش لگ جائے، ان کو بدل کے دوسری چادریں پہن لیں، غسل کر لیں اگر بال گرنے کا خدشہ نہ ہو، لیکن احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا مفرد جب تک کہ اس نے 10 ذی الحج کو شیطانوں کو کنکریاں نہ مار لے، دیگر اپنے مناسک عرفات والے وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ وہ پورے نہ کیے ہوں، اور شیطانوں کو کنکریاں مارے، قربانی کرے دمیں۔ یہاں اس نے مفرد نے چونکہ دم نہیں دینا ہوتا، یہ جب تک اپنی قربانی کر کے حلق نہ کروا لے اس نے دم شکر نہیں دینا ہوتا۔ مفرد نے جو اکیلا حج کا احرام باندھتا ہے اس پہ دم شکر ساقط ہو جاتا ہے، تو اس نے احرام نہیں کھولنا ہوتا، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک حاجی ہوتا ہے جس کو حج تمتع کرنا ہوتا ہے، اس کو متمتع کہتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے حج کے ایام میں عمرہ کرنے کا احرام باندھتا ہے، صرف عمرے کی نیت کرتا ہے اپنے احرام سے، اور وہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر جاتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام کی پابندیوں سے نکل کر اپنے گھر کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ پھر جب 8 ذی الحج آتی ہے تو 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، مینا میں جانا ہوتا ہے اس دن پھر وہ دوبارہ سے اپنے جسم کو پاک کر کے وضو بناتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے، چادریں باندھ کر 2 رکعتیں پڑھے اور اپنے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں حج کے ارادے کر کے آیا ہوں، میرے لیے آسانی فرما، وہاں سے پھر نیت کرے حج کرنے کی دوسرے احرام سے، اور پھر اپنے مناسک کے حج ادا کرے، مینا چلا جائے۔ یوں ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔ تیسرا حاجی وہ جسے قارن کہتے ہیں، قارن وہ حج کی تیسری قسم ہے، قران، قرن کہتے ہیں ملنے کو، قارن ملانے والا، یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ جب اپنے گھر سے احرام باندھتا ہے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کا احرام باندھتا ہے، وہ عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام نہیں کھولتا، وہ سر کے بال نہیں کٹواتا، وہ ٹینڈ نہیں کرواتا، بلکہ وہ اسی طرح احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے، مینا چلا جاتا ہے، عرفات چلا جاتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، وہ دم شکر اس نے متمتع نے اور قارن نے دم شکر کرنا ہوتا ہے، وہاں اپنا دم شکر ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنا سر کے بال منڈواتا ہے، پھر وہ احرام کی پابندیوں سے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قارن۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ لہذا یہ جو عمرہ کرنے والا متمتع جس نے عمرے کا احرام باندھا ہوتا ہے، وہ اپنے وطن سے جب یہاں سے نکلتا ہے، اگر اس نے سیدھا مکہ کی طرف جانا ہے، مدینہ نہیں جانا، کئی فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے وہ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں لوگ اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر مکہ آتے ہیں۔ جنہوں نے یہاں سے سیدھا مکہ جانا ہے وہ لاہور سے یا اسلام آباد سے یا پشاور یا کراچی یا سیالکوٹ سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، جہاں کہیں سے وہ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں، وہاں سے انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور اگر کہیں وہیں گھر قریب ہے تو گھر سے باندھ کے چلے جائیں۔ تو احرام کی 2 چادریں مرد نے 2 چادریں سفید باندھنی ہوتی ہے، وقت ختم ہو گیا، 2 چادریں سفید احرام کی باندھے مرد، سر کے بال وہ ڈھانپنے نہیں ہے مرد نے، اپنے دونوں کندھوں کو چادر اوپر والی سے ڈھانپ لے اور ناف سے لے کر
گھٹنوں کے نیچے تک، یہ ٹخنوں سے اوپر اوپر یہ حصہ جو ہے گھٹنوں سے اوپر یہ سطر ہوتا ہے مرد کا، یہ سارا ڈھانپ لے، تو یہ اس کی 2 چادریں ہیں۔ یہ بظاہر احرام کا یونیفارم ہے، اور مرد نے جوتا ایسا پہننا ہے جس میں اس کی یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی اوپر والی، یہ جو پنڈلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ ننگی ہو اور دونوں ٹخنے ننگے ہوں، ایسا ایک جوتا پہننا، اور اس کے بعد پھر نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، میرے لیے اسے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور مجھ سے اس کو قبول فرما۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد، پھر 3 مرتبہ اونچی لبیک کی صدا لگائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز میں 3 مرتبہ پڑھے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ یوں یہ محرم مرد اور محرمہ عورت یہ حالت احرام میں ہو جاتے ہیں۔ پھر سفر کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، چونکہ احرام اس پوائنٹ سے پہلے باندھنا ہوتا ہے یا وہاں باندھنا ضروری ہوتا ہے جسے میقات کہتے ہیں، یعنی حرم کی حدود سے باہر ایک ایسی جگہ جہاں سے میقات شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ احرام کی چادریں باندھنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہم جہاز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز پر، تو ہمارا جو میقات ہے پوائنٹ وہ پہلے گزر جاتا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے، اس لیے یہاں سے اپنے ایئرپورٹ سے اس کا اہتمام کیجیے اور احرام کی نیت کر لیجیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے احرام باندھا ہو، یعنی یونیفارم پہنا ہو، نیت ابھی نہ کی ہو، اور آپ سو جائیں، آنکھ لگ جائے اور میقات گزر جائے اور آپ جدہ پہنچ جائیں، تو پھر آپ کو ایک بکرا دم دینا پڑے گا۔ جو آدمی حالت احرام میں میقات سے کراس کر جائے اس کو دم دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے احرام کی حالت میں اپنی تیاری، اپنی نیت وہ کر کے چلیں۔ عورتیں آہستہ اور مرد اونچی آواز میں لبیک پڑھتے رہیں بار بار جب جب یاد آئے۔ قرآن مجید کی تلاوت، احادیث نبویہ ان کا مطالعہ، تاریخ اسلام اس کا مطالعہ، ذکر و اذکار، اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بس جب وہاں جدہ پہنچ جائیں تو وہاں اپنے قافلے کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور جب مکہ میں جائیں اپنے کندھے، کہ عام طور پہ لوگ اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں دایاں، یہ ہر حال میں دایاں کندھا ننگا نہیں کرنا، چادر باندھی رکھی۔ عورتوں کا احرام ان کے گھر کے کپڑے ہیں، جو انہوں نے گھر کے کپڑے پہنے وہی ان کا احرام ہے۔ جوتے بھی جون سے ان کو مناسب حال لگتے ہیں وہ پہنے، جرابیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے جرابیں۔ اور عورتوں نے اپنے سر پر کوئی ایسا کپڑا باندھنا ہوتا ہے جس سے ان کے سر کے بال نظر نہ آئے۔ تو یوں مرد و عورت بیت اللہ کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، مسجد حرام کے دروازے پر وہ پہنچ جائیں گے اپنے قافلے کے ہمراہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اور جب وہاں پہنچے تو پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر مالک الملک کے گھر کی دعوت کو انجوائے کریں۔ سبحان اللہ تعالیٰ سب کو یہ مقام عطا فرمائے۔ کیا احساس ہے کہ میں وہاں آ گیا ہوں، جو اس مالک الملک کا گھر ہے، جو کہتا ہے کہ میں آسمان و زمین کا مالک ہوں، جو کہتا ہے کہ میں نے نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، جو کہتا ہے فرشتے میں نے بنائے، جو کہتا ہے کائنات کا میں مالک ہوں، جو کہتا ہے ہوائیں میرے حکموں سے چلتی ہیں، جو کہتا ہے موسم میں نے بنائے، جو کہتا ہے دن رات میں نے بنائے، جو کہتا ہے میں نے یتیم کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، جو کہتا ہے میں نے یتیم کو راتوں رات اپنے عرشوں پر بلا کر اسے سیر کروائی ہے، اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے۔ میں اس شہر میں آ گیا ہوں جہاں کائنات کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں ان جگہوں پر آ گیا ہوں جہاں رسول اللہ چلا کرتے تھے، میں وہاں آ گیا ہوں جہاں صدیق اکبر چلا کرتے تھے، میں وہاں آ گیا ہوں جہاں فاروق اعظم کی عدالت کا شہرہ تھا، میں وہاں آ گیا ہوں جہاں عثمان غنی کی حیائیں فرشتوں کی حیاؤں کو چیلنج کر رہی تھی، میں وہاں آ گیا ہوں جہاں علی شیر خدا چلا کرتے تھے،
میں ان حدود میں آ گیا ہوں جہاں کائنات کی سب سے معصومہ عورت، پاکیزہ عورت، پیغمبر کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چلا کرتی تھی۔ میں حسن و حسین کے کھیلنے کی جگہ پر میں آ گیا ہوں۔ کیا کیفیت ہے! میں اس بستی میں آ گیا ہوں، میں اس مسجد میں آ گیا ہوں جس کے صحن میں کئی سینکڑوں مرتبہ فرشتہ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں قرآن کی وحی لے کر آیا تھا۔ میں وہاں آ گیا ہوں جہاں اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ سبحان اللہ! میں اس صحن میں آ گیا ہوں جس صحن میں مشرکین مکہ کے بتوں کو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ نے اپنی تلوار سے توڑ دیا تھا۔ میں وہاں آ گیا ہوں جہاں بلال حبشی اللہ کی توحید کی کبریائیاں دیتے تھے۔ اللہ! میں وہاں آ گیا ہوں جس گھر کو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، اور ایسے پتھر پر چڑھ کے بنایا تھا جو فلیکسیبل تھا، کبھی اوپر ہو جاتا تھا کبھی نیچے۔ میں ادھر آ گیا ہوں جس گھر کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہائے میں کتنا خوش نصیب ہوں اور میں کتنا معزز ہو گیا ہوں۔ اس احساس فرحت و مسرت سے اپنی نگاہیں جھکی ہوں، بڑا پراؤڈ اپنے آپ کو فیل کروائیں کہ میں تو بڑا پراؤڈ مومن بن گیا ہوں۔ اللہ اللہ! اور پھر نظریں جھکا کر بیت اللہ کی طرف بڑھتے رہیں اور تلبیہ کہتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جو ہی بیت اللہ پر، وہاں بیت اللہ والا جو صحن ہے، جب وہاں پہنچے اور وہاں پیر لگے اور احساس ہو کہ میں بیت اللہ والے صحن میں آ گیا ہوں، میں اس زمین پر آ گیا ہوں جس زمین میں جہاں میں کھڑا ہوں اسی زمین کا ٹکڑا بیت اللہ بھی ہے، چونکہ ایک ہی جگہ ایک ہی فرش ہے۔ وہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اپنی نگاہ اٹھائیں اور بیت اللہ کو دیکھیں۔ یہ پہلی نگاہ، فرمایا یہ وہ پہلی نگاہ ہے جس نگاہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ قبولیت دعا کا شاندار موقع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر مانگیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شہرت ہے ایک بات کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے وہ دعائیں مانگنے والا بنا دے جو جہاں بھی مانگے وہ مستجاب الدعوات ہو۔ شہرت ہے اس بات کی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی موقع سے ایسا فائدہ اٹھانے کی بات ہے جو کہ مناسب حال نہیں لگتا۔ رب کو تو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ مجھے ایسا بندہ بنا دے جو ہر جگہ مستجاب ہو جائے۔ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، جو حالات مقدسہ ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال وہاں دعا مانگے اور ان دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگے، اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت کو بڑھا دے، اے اللہ اپنے اس گھر کی رعب کو بڑھا دے، اے اللہ اپنے اس گھر کی شان و شوکت کو اور بڑھا دے۔ اللہم زد بیتک ھذا تکریما وتشریفا ومہابا وزد ممن حجہ تکریما وتشریفا ومہابا۔ اللہ اپنے اس گھر کی عزت کو، رعب کو، شرف کو اور اونچا فرما، اور جو کوئی تیرے گھر کی زیارت کے ارادے سے تیرے گھر میں آئے اللہ اس کے رعب و دبدبے کو اور اس کی عزت و توقیر کو بھی اونچا فرما دے۔ اس کے بعد مرد اپنے دائیں کندھے کو، اپنی چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے لائے اور بائیں طرف اونچا کر دے، بایاں کندھا ڈھکا ہوا ہو، دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اجتباء کرنا۔ تو یوں اجتباء کر کے اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی جو بیت اللہ کے صحن میں تینوں فلورز کے اوپر نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ حجر اسود کی نشانی ہے کہ وہ حجر اسود کے سامنے بالکل لے جاتی ہیں زائر کو، حاجی کو، معتمر کو۔ تو چنانچہ آپ وہ سبز رنگ کی لائٹوں کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں، اور جب آپ وہاں پہنچے
تو سبز رنگ کی لائٹوں کو اپنی پشت کی طرف کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں. جب سبز رنگ کی لائٹیں آپ کے پیچھے ہوں اور بیت اللہ آپ کے منہ کے بالکل سامنے ہو تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے. تو یہاں سے آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو حجر اسود کے بالکل سامنے آئیں اور یاد رہے کہ حجر اسود کو رسول اللہ نے چوما بھی ہے اور آپ نے اپنی لاٹھی سے اس کو ٹچ بھی کیا ہے اور دور سے آپ نے استلام اونچی ہاتھ کر کے استلام بھی کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ چوما کرتے تھے جب حجر اسود کو، تو پھر حجر اسود کو وہ خطاب بھی کرتے تھے اور کہتے تھے انی اعلم انک حجر، میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سوائے پتھر ہونے کے اور کچھ نہیں ہے. انی اعلم انک حجر، میں پورے یقین سے، علم کہتے ہیں یقین کو، میں پورے یقین سے یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، تو نقصان نہیں دے سکتا، تو نفع نہیں دے سکتا. رہا یہ سوال کہ تمہیں چوم کیوں رہا ہوں، تو کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں پتھر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر چوم رہا ہوں. میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کو میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ نے چوما، میں نسبت مصطفیٰ سے چوم رہا ہوں. چنانچہ بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو دے بوسہ، لیکن اگر بوسہ نہیں دے سکتے، عورتیں تو بہت احتیاط کریں اور بڑے بڑے طاقتور مرد وہ بھی احتیاط کریں. میں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ایسا، فجر کی نماز میں تھا، میں وہاں مطاف میں، یعنی مطاف کہتے ہیں بیت اللہ کے صحن کو، میں وہاں تھا. وہاں نماز فجر دوسری لائن میں پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا. میرے ساتھ ایک لاہور سے میرے حج کے ساتھی تھے، نوجوان، 6 فٹ سے زائد ان کا قد تھا. انہیں بڑا شوق تھا حجر اسود کو چومنے کا، اسی لیے وہ وہاں میرے ساتھ تھے کہ میں جب جو ہی سلام کرے گا تو میں فوراً دوڑ کر وہاں جاؤں گا. ان بیچاروں نے سلام پھرتے ہی ذکر و اذکار بالکل نہیں کیے، فوراً دوڑے لپکے حجر اسود کی طرف. ان کے لپکنے سے پہلے وہاں کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے 6 فٹ کا ساتھی، اور اس کو ادھر لوگوں نے اس طرح پٹکا کہ وہ 6 فٹ کا آدمی پٹک کے بیت اللہ کے دروازے سے بھی آگے حتیم کے پاس جا کر گرا. اللہ نے انہیں چوٹ سے بچایا. وہ مجھے بعد میں آگے کہنے لگے شاہ صاحب یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے. اس لیے احتیاط کریں. رخصت شریعت میں موجود ہے. دور سے کھڑے ہو کر آپ نے جب اپنا کندھا ننگا کر لیا، عورت اپنے لباس میں، عورت نے چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نے اپنا چہرہ وہ نہیں ڈھانپنا. یا آج کل کوئی ایسی وہ تکلف کیا جاتا ہے، وہاں کچھ خواتین تکلف کرتی نظر آتی ہیں کہ وہ ایسے کوئی ہیٹ پہن لیتی ہیں جن ہیٹوں کے آگے ایک پردہ لگا ہوتا ہے جو ان کے ناک کو نہیں لگتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فبیہا کر سکتا ہے، لیکن چہرہ نہ ڈھانپے. عورتوں کے چہرے کا احرام میں پردہ نہیں ہے. چنانچہ پھر آپ نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھتے ہوئے، آپ کو سامنے جب بالکل حجر اسود آ گیا آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف، تو آپ نے کہنا ہے ایسے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے. یہ بات کہنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھ کر چل پڑنا ہے. تھوڑے سے ایسے قدموں سے مردوں نے چلنا ہے جو بظاہر پہلوانوں کی چال ہوتی ہے. اپنے جو پیروں کا اگلا حصہ انگلیوں والا، ان کو دبا دبا کر جھٹکا دے کر چلنا ہے، جس کو کہتے ہیں رمل کرنا. پہلے 3 چکروں میں مرد عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، یہ 3 چکروں میں تھوڑا سا پاؤں کو اگلے حصے کو دبا کے ایسے اچھل کے کریں گے، بازو نہ ہلائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو ساتھ چلتے ہوئے. تو اور جو ہی طواف شروع کرے، طواف کا مطلب ہوتا ہے سبعۃ اشواط، 7 چکر بیت اللہ کے. یہ ایک طواف ہوتا ہے. جو آدمی 7 راؤنڈ لگاتا ہے اس کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے. چنانچہ جو ہی شروع کرے تو تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بھی توحید کے کلمات ہیں. جب تیسرا کلمہ مکمل ہو جائے
پڑھتے پڑھتے پھر چوتھا کلمہ شروع کر دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اگر وہ حجر اسود سے پہلا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کا ہے، وہ گرے رنگ کا ایک پتھر ہے نمایاں، اس کے سائڈوں پہ ایسے رول ہوا ہوا بیت اللہ کا غلاف، وہ جو سارا غلاف ہے وہ رول ہوا ہوا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی تک تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھتے جب وہاں پہنچ جائیں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا، یہ مسنون دعا ہے طواف کے دوران، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یوں آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا، پھر آپ یہاں اللہ اکبر حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہیں گے، اور پھر دوسرا چکر، اور یوں آپ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اور باقی 4 چکروں میں نارمل قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ عورتیں 7 چکروں میں نارمل چلیں گی، اور مردوں نے 7 چکروں میں اپنا کندھا دایاں جو ہے اضطباء، یہ ننگا کر کے رکھنا ہے، 3 چکروں میں نہیں 7 میں اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا کر کے رکھنا ہے۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو 7ویں چکر پر واپس آئیں تو 8ویں مرتبہ استلام کریں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد وہاں ایک جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کی نشانی ہے کہ وہ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے تھوڑا سا پہلو میں ہٹ کے وہ ایک گولڈن رنگ کا ڈوم ہے جو خوبصورت سا مینار کی شکل میں بنا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کے اندر وہ پتھر ہے جس کے اوپر جناب سیدنا ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہاں اپنے 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھنی ہے، اور مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وہاں دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے لیے کوشش کریں جو بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کے ساتھ چمٹ جائے تو سبحان اللہ، یعنی ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعائیں مانگیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ملتزم پر مانگتا ہے دعائیں، کبھی سننے میں نہیں آیا کہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا اللہ نے کبھی رد کی ہو۔ جس آدمی نے ملتزم پہ رو دھو کر دعائیں مانگی اللہ ہمیشہ قبول کر لیتا۔ لیکن اگر ملتزم کے پاس جانے کا موقع نہیں بنتا تو سامنے ملتزم کو ایسے ٹارگٹ کر لے، اس کی سیدھ نکال لے کہ یہ سامنے ملتزم ہے، وہاں رو دھو کر، اور آنسو بہانے میں بالکل یہ خیال نہ کرے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، آپ بے نیاز ہو کر روئیں، دعائیں بہائیں، آنسو وہاں آنسو بہانے کے لیے اپنے بچا کر رکھیں، آنسو وہاں خوب بہائیں، وہاں روئے دعائیں خوب۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے، وہاں سے نکلیں تو زمزم کا پانی پئیں، اور زمزم کا پانی 3 سانسوں میں پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور 3 سانسوں میں پئیں، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد ہمارے ہاں چونکہ میں چلیے تھوڑی سی کوئی نہیں میں بات سمجھاتا ہوں، ہمارے ہاں چونکہ سنتیں پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے جمعہ میں، اس لیے جن دوستوں کو پرانا سلسلہ کوئی ہے ایسا سنتیں پہلے پڑھنے کا، تو وہ باہر تھوڑا سا نمازیوں سے ہٹ کر پڑھ لیا کرے تاکہ توجہ ان کی نمازیوں کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو۔ بہرحال بیان کے بعد سنتوں کا موقع ملتا ہے، تو خیر وہاں زمزم کا پانی پئیں، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد دعا کیجئے، اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، کھڑے ہو کر پانی پئیں، وہاں کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پانی پیجئے اور دعا کیجئے، یا اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما، اے اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ یہ دعا وہاں آپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پھر دعا مانگنی ہے، بڑا مقبولیت کا دعا وقت ہے یہ زمزم پینے کے بعد، اور پھر وہاں سے آپ نے صفا کی طرف، یعنی ایک پہاڑی ہے صفا، وہاں لکھا ہوگا بار بار الی الصفا، صفا کی جانب، اردو میں بھی لکھا ہوگا صفا کی طرف، انگریزی میں لکھا ہوگا ٹورڈ صفا، تو آپ صفا کی طرف جائیں گے،
تو جاتے ہوئے جب آپ صفا کی طرف جائیں گے تو آبویسلی پھر آپ حجر اسود کے مقابلے میں گزر کر جائیں گے. تو جب جو ہی آپ صفا کی طرف جائیں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ گرین لائٹس پر پھر پہنچ گئے تو آپ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 9ویں مرتبہ استلام کریں اللہ اکبر, اور پھر آپ صفا کی پہاڑی پر آ جائیں اور یہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب رکت و زاری سے دعا مانگیں. یہ بھی قبول, یعنی سعی شروع کرنے سے پہلے رکت و زاری سے دعا مانگیں, یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. اور پھر یہاں یہ کلمات اگر یاد رہیں تو یہ کہیں ابتغوا کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ پڑھ کے آپ مروہ کی طرف چل پڑے. اپنے کندھے مردوں نے ڈھانپے ہوں, ننگے نہیں رکھنے, یہاں استباح نہیں کرنا, کندھے ڈھانپے اور مروہ کی پہاڑی کی طرف چل پڑے. درمیان میں پھر 2 گرین لائٹس آئیں گی فاصلے فاصلے سے لگی ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے بے چین تھی تو پہاڑ سے نیچے اترتی, وادی میں پہنچتی تو اور تیز دوڑنے لگتی بے چینی سے, پھر دوڑ کے دوسری طرف جاتی پہاڑ کے اوپر. تو یہ بے چینی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک حج کرنے والوں کی سعی کا حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو حصہ بنا دیا. تو چنانچہ مرد یہ تیز دوڑیں گے وہاں میلین اخضرین, جو کہ اس وقت بڑا مشکل لگتا ہے. جن لوگوں کو چلنے کی عادت روزمرہ نہیں ہوتی, ٹانگیں کام ہی نہیں کرتی, اس لیے حج پر جانے والوں کے لیے یہ تلقین بھی ضروری ہے کہ وہ حج کے سفر سے پہلے اپنے آپ کو روٹین میں لائیں, روزانہ کو 1-2-3 کلومیٹر جو ہے وہ چلا کریں. اور پھر جب وہاں میلین اخضرین کو گزر جائیں مروہ پر, رستے میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں. رسول اللہ سے جو الفاظ منقول ہیں وہ یہ آپ پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ. اوے لوگوں, میں محمد الرسول اللہ اقرار کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, معبود اکیلا. اونچی آواز میں بولے معبود اکیلا. جی میں تنہا اپنی برادری کے پاس گیا, دعوت توحید لے کے, انہوں نے انکار کر دیا. اپنے قبیلے کے پاس گیا, انہوں نے انکار کر دیا. میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اللہ نے جماعت صحابہ میرے ساتھ جوڑ دی, بڑے مثالی ساتھی اللہ نے مجھے عطا کیے. اور رب نے ہجرت کی رات مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے میرے ساتھ وعدہ کیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. او یتیم مکہ, آج حالات کی سنگینی کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. میں اللہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں, آج میرے حکموں کے مطابق آپ اپنا وطن چھوڑ کے جائیں, میں اللہ آپ کو اس وطن میں فاتح بنا کے لوٹاؤں گا. انجز وعدہ, آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. آج یتیم مکہ فاتح بن گیا. نصر عبدہ, اللہ نے اپنے بندے کی مدد کا حق ادا کر دیا. ہزم الاحزاب وحدہ, اللہ نے سب دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا. یہ کلمات پڑھتے, چوتھا کلمہ پڑھتے پڑھتے مروہ کی طرف یوں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اور پھر مروہ پہاڑ پر آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا. یوں آپ عمرہ کے جو 2 ضروری پارٹ ہیں طواف اور سعی, یہ آپ کی مکمل ہوگی. تیسرا پارٹ آپ نے اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں اور یا کٹوانے ہیں, اور عورتوں نے بھی اپنے سر کے سارے بالوں کو نیچے لمبا کر کے نیچے سے 1 پورے کے برابر 1 انچ یوں کر لیں, اور نیچے سے سارے بالوں کو کاٹنا ہے. تو یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے. اس کے بعد اپنے گھر کے کپڑوں میں
بیت اللہ کے اندر تشریف لاتے رہیں، نماز باجماعت پڑھتے رہیں اور طواف کثرت سے کرتے رہیں۔ یہی افضل عبادت ہے مکہ میں رہنا، اور سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا طواف ہے، وہ کرتے رہو۔ اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحج کو آپ اپنے ہوٹل سے، اپنی قیام گاہ سے، جہاں کہیں آپ کا مکہ میں قیام ہو، وہاں سے آپ فجر کی نماز کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور اپنے معمولات کے مطابق ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد وہی طریقہ اپنے جسم کو پاک کیجئے اور وضو بنائیے، خوشبو وغیرہ جسم پر لگائیں ایسی جو آپ کے احرام کو متاثر نہ کرے، پہلے وہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی احرام کی چادریں باندھیں اور 2 رکعت سنت الاحرام ادا کریں، اور اس کے بعد نیت کریں لبیک بحج، یا نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اب حج کی نیت کریں گے اسی سفر میں، اور پھر 8 ذی الحج کو اپنے قافلے کے ہمراہ منا میں چلے جائیں گے، جو کہ بالکل نواحی بستی ہے مکہ میں۔ وہاں جا کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذی الحج اگلے دن فجر کی نماز، یوں 5 نمازیں وہاں ادا کریں گے۔ یہ مسنون ہے، رسول اللہ نے وہاں 5 نمازیں ادا کی۔ لیکن وہاں اگر آپ کو گروپ کے لیڈر 8 اور 9 کی درمیانی رات عرفات کی طرف لے جانے کا ارادہ کریں تو اب ان کے ساتھ تعاون کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رات کو بھی عرفات میں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اپنے گروپ کے لیڈر کو فالو کریں۔ چنانچہ جن لوگوں کو موقع مل جائے وہاں 9 تک رہنے کا، تو 9 ذی الحج کو پھر تکبیرات تشریق بھی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں نمازوں میں عید کے دنوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی پڑھیں ہر نماز، فرض نماز کے بعد۔ تو وہاں 9 ذی الحج کو وہ تکبیرات تشریق کا آغاز بھی کر دیں، تلبیہ کا آغاز بھی، وہ جو احرام کا ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے عرفات جانا ہے، اور عرفات میں یہ دن آپ کا بہت اہم ترین، یہ فرائض حج میں سے رکن اعظم ہے، جی ارکان حج میں سے رکن اعظم ہے۔ ایک فرائض میں سے حج کے اس کا احرام اور اس کی نیت، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت، لہذا وہاں آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ تو وہاں جا کر کے آپ کو جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد غروب سے پہلے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر رو دو کر دعائیں مانگے، بہت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف کرنا ہے۔ یہی وہ حج کا دن ہے جہاں آپ کے پاکستان میں بھی عید کے دن سے ایک دن پہلے کہتے ہیں آج حج کا دن ہے، حج پڑھا جائے گا، تو وہاں مسجد نبرہ میں خطبہ حج ہوگا، وہاں امام الحج وہ خطبہ دیں گے اور تعلیمات قرآن و سنت سے پوری امت کو آگاہ فرمائیں گے۔ وہ وہاں نشر ہوتا ہے تمام خیموں میں، تمام زبانوں میں۔ سعودی گورنمنٹ نے بہت آسانی کر دی کہ آپ کو ایک ایپ، نسک ایپ کے ذریعے آپ لینگویج سلیکٹ کر لیں کہ میں اردو میں سننا چاہتا ہوں، تو براہ راست عربی کا خطبہ آپ کو ساتھ ساتھ اردو میں سنائی دیتا ہے، انگریزی میں سنائی دیتا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں وہ آپ کو سنائی دیتا ہے، وہ آپ سنیں گے۔ اور وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر کے وقت میں آپ نے عصر پڑھنی ہے، یعنی جمع بین الصلاتین حقیقی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے مغرب کی اذان کے بعد نماز نہیں پڑھنی، نماز بے شک اذان ہو جائے مغرب کی، وہاں عرفات میں نماز نہیں پڑھنی مغرب کی، اپنے آپ کو روکنا ہے، اور آپ نے عرفات سے اپنے قافلے کے ہمراہ مزدلفہ ایک نواحی بستی ہے وہ بھی مکہ کی، اس کی طرف آپ نے چل پڑنا ہے، اور انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے آپ عشاء کی نماز کے قریب وہاں مزدلفہ میں جہاں کہیں آپ کی بس رکے گی، وہاں پتھر کنکریاں ہوگی زمین پر، وہاں آپ نے اپنے بستر لگا لینے ہیں، اور وہاں آپ نے وضو بنا کر عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے، وہاں بھی جمع حقیقی کرنی ہے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہیں، اور وہاں بھی تلبیہ پڑھتے رہیں، جس وقت یاد آئے لبیک کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اور وقت پر سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیں، کیونکہ وہاں وہ پبلک واش رومز ہوتے ہیں، بڑا رش ہوتا ہے صبح، لہٰذا وقت پر اٹھ جائے، اور ساتھ کوئی بوتل بھی رکھے، اپنے ساتھی کے لیے پانی بھی بھر لائیں تاکہ اس کو وضو کرنے میں آسانی ہو، وقت پہ وضو کریں اور نماز فجر ادا کریں۔ یعنی یہ 10 ذی الحج ہوگا، 10 ذی الحج جسے یوم النحر کہتے ہیں، تو اس دن آپ نے اپنا بہت اہم کام آپ نے کرنے، تو لہٰذا یہاں وقوف مزدلفہ یہ بھی واجبات حج میں سے ائمہ نے لکھا ہے، تو یہاں فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک آپ نے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنی ہے، یہ وقوف مزدلفہ ہے، یہ واجبات حج میں سے ہے۔ اگر آپ کو گاڑی میں بٹھا دے تو جانے کے لیے کہ عزیز منا واپس جانا ہے، اپنے خیمے میں چونکہ رمی کرنی ہوتی ہے پہلے دن بڑے شیطان کی،
تو پھر آپ گاڑی میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع فجر کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں۔ ہاں، رات کو یہاں مزدلفہ میں رکتے ہوئے 70 کنکریاں چن لیں، وہ اپنے تھیلے میں سنبھال لیں، وہ آپ کو گروپ والے دیں گے، اور یہ جو سرکاری حجاج ہوتے ہیں ان کے پیکج میں بھی وہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ آپ اپنی کنکریاں سنبھال لیں، چھوٹی چھوٹی 70 کنکریاں لے لیں، اور جب وہاں اپنے مینا میں خیمے میں جائیں تو اپنی روٹین کے مطابق آپ نے آج پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں 7، اور بڑا شیطان جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ 3 شیطان جن میں سے آخری شیطان بیت اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف جو آخری پلر ہوگا وہ جمرہ عقبہ ہوگا۔ تو جمرہ عقبہ کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی، پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے عمرہ میں لبیک جو ہے وہ آپ نے جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑھنی ہے تو لبیک چھوڑ دینا ہے، اسی طرح حج کے احرام میں پہلی کنکری جمرہ عقبہ کو مارنی ہے تو لبیک پڑھنا چھوڑ دینا ہے، اور پہلی کنکری مارنی ہے تو کہنا ہے اللہ اکبر رجمن للشیطان ورزا للرحمن، میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکری مار رہا ہوں اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے کنکری مار رہا ہوں۔ یوں 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ نے قربانی آپ کی ہو گئی ہے، سرکار نے، گورنمنٹ آف سعودیہ نے کر دی ہے، لہذا جائیں اور جا کر اپنے بال کٹوائیں، ٹینڈ کروائیں یا بال کٹوائیں، اور اس کے بعد عورتیں اپنے بال کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ غسل کریں اور گھر کے کپڑے، نارمل کپڑے جو اپنے ابھی آپ نے اور میں نے پہنے ہیں، کلرفل کپڑے، یہ آپ پہن سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ احرام کی جزوی پابندیوں سے نکل گئے، خوشبو لگا سکتے ہیں، بال بنا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، سرما پہن سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے جو اہم کام کرنا ہے آج، جو اللہ آپ کو توفیق دے، اگرچہ اس کا وقت 10 ذی الحج کو شروع ہوتا ہے اور 11 ذی الحج کو بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے، 10 ذی الحج کو بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے، اور 12 ذی الحج کے غروب تک طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو قربانی کے 3 دن ہیں ان میں آپ طواف زیارت کریں گے۔ تو آپ نے گھر کے کپڑوں میں بیت اللہ میں جانا ہے 10 ذی الحج کو۔ تیسرا جو اہم کام ہے رمی کے بعد اور قربانی کے بعد اور حلق کے بعد، چوتھا اہم کام آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، وہ بھی اللہ آپ کو توفیق دیں گے، پہلے دن ہی انشاءاللہ ہو جائے گا، مناسب وقت میں بیت اللہ چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ نے گھر کے کپڑوں میں، اور صحن بیت اللہ میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، ان دنوں میں پابندی نہیں ہوتی، وقت پر جائیں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا، تو آپ نے جا کر طواف کرنا ہے، یعنی 7 چکر بیت اللہ کے لگانے، اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا ہے کہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر ختم کرنا ہے، اور تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں چونکہ استباع تو ہوگا نہیں، چادریں تو ہوگی نہیں، تو کندھا نہیں ننگا کرنے کی بات، کہیں یہ نہ ہو کہ شرٹ کے بٹن کھول کر ننگا کر لیں، تو ویسے ہی نارمل رہیں، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کریں ضرور، اللہ آپ کو توفیق دے تو تھوڑے سے اچھل اچھل کے چلیں، بازو نہ ہلائیں، پیر کے اگلے حصوں پہ زور ڈال کے چلیں، اور یوں 7 چکر مکمل کریں، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھیں، زمزم پئیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک اور واجب رہتا ہے جو حج کا، جسے حج کی سعی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف زیارت کے بعد آپ نے پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب یہ آپ نے مکمل کر لیے تو اب آپ مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ اب اگر آپ حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے موقع چاہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت شریعت نے عطا کر دی۔ اب اس کے بعد آپ واپس مینا میں آ جائیں اور وہاں اپنے خیمے میں رہیں، یا اپنی بلڈنگ میں جانا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں آپ رات گزاریں گے، اور اگلے دن آپ نے 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے ساتھ ساتھ، پہلے کو، پھر دوسرے درمیان والے کو، یعنی چھوٹا، جو ہمارے ہاں لوگوں نے اس کے نام رکھے، چھوٹا شیطان، بڑا، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان، اولا، وسطیٰ اور عقبہ، ان تینوں کو آپ نے پہلے، چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، اور یوں مارنی ہے کہ مینا آپ کے دائیں جانب ہو اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہو، تو وہ پلر آپ کے سامنے ہو، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی اللہ اکبر کہہ کر، پھر آگے جانا ہے درمیانے کو اسی طرح 7 کنکریاں، پھر آخری والے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں، یوں آپ نے 11 تاریخ کو یہ رمی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے، اور یہ 11 تاریخ کی رمی زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک، احناف کے ہاں اس کا وقت ہے کہ یہ زوال آفتاب کے بعد دوسرے دن کی اور تیسرے دن کی رمی ہوگی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں آ جائیں، اور اگر کوئی خواتین ہیں جو معذور ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف سے وکالت کی جا سکتی ہے، ان کا مرد، ان کا بھائی، یہ ان کا خاوند، وہ ان کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے، لیکن خود جانا یہ بہت بہتر، اگر صحت ہو تو ضرور جانا چاہیے۔
تیسرے دن بھی یعنی 12 ذی الحج کو، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات وہاں خیمے میں رہیں، اپنی بلڈنگ میں رہیں، اور وہاں پھر اپنے 12 کو پھر زوال کے بعد تیسرے دن بھی وہی کام کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، اور غروب سے پہلے پہلے وہاں مینا کو چھوڑ دے۔ اگر 12 ذی الحج کا سورج غروب آپ کو مینا کی حدود میں ہو گیا تو پھر آپ نے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی آپ کے ذمہ لازم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے، یوں اگر آپ نے کیا تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ مکہ میں رہتے ہوئے طواف وغیرہ کرتے رہے، نفلی طواف، اور اس کے بعد جب آپ مکہ کو چھوڑ کر اپنے وطن میں آنے لگے یا مدینہ جانے لگے کہ اب ہم نے واپس مکہ نہیں آنا، تو اس وقت آخری طواف جو واجبات حج میں سے لکھا ہے علماء نے، فقہا نے، وہ ہے طواف وداع۔ وہ آپ نے آخری جاتے ہوئے خدا حافظ کہنا ہے اللہ کے گھر کو، تو وہ بھی آپ نے پھر اپنے گھر کے کپڑوں میں آخری واجب پورا کرنا ہے، طواف وداع 7 چکر لگانے ہیں، اس میں اللہ سے اپنی معافیاں مانگے اور آئندہ آنے کے لیے درخواستیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ مبارک فرمائے۔ اللہ